تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تمہارے سینے میں صدیق بھی ہونا چاہیے، تمہارے سینے میں عمر فاروق بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا فقہاء نے بڑی ہی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ غور فرمائیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ نجوہ کی طرف جا رہے تھے تو بغیر ابو بکر کے نہ میرے آقا نے سفر کیا نہ اس غار کے اندر داخل ہوئے۔ فرمایا ایک عام چھوٹی سی غار کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ کا حبیب اکیلا بغیر ابو بکر کے داخل نہ ہوا، اپنے امتی کے سینے میں بغیر ابو بکر کے آمنہ کا لال کیسے داخل ہو جائے؟ فرمایا ایسی محبت، ایسا پیار، فرمایا کہ جو زہرا کا بابا بغیر ابو بکر کے مکہ سے مدینے نہیں گیا، وہ زہرا کا بابا بندہ مومن کے سینے میں بغیر ابو بکر کے کیسے آ جائے گا؟ فرمایا جو زہرا کا بابا بغیر ابو بکر کے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ابو بکر وہ ہے کہ جس کا مال میرے پاس ہو تو میں ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کر لیتا ہوں۔ فرمایا حسین کا نانا ابو بکر کے بغیر نہ رہا مکہ میں نہ رہا مدینہ طیبہ میں۔ فرمایا جب وصال مبارک کا وقت آیا تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق کی جگہ کو اپنے مزار مقدس کے اندر اپنی قبر کے ساتھ رکھا۔ فرمایا جو مزار کے اندر ابو بکر کے بغیر نہیں گیا، فرمایا وہ حسین کا نانا اپنے غلاموں کے سینے کے اندر بغیر ابو بکر کے کیسے سما سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا جس نے غار کو صاف کیا وہی ابو بکر امت مسلمہ کے دل کو آ کے صاف کرتا ہے۔ وہ ابو بکر کا پیار بندہ مومن کے سینے کو جب صاف کر دیتا ہے تو حسین کے نانے کا عشق داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر عشق مصطفیٰ اس وقت داخل ہوتا ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم بغیر محبت کے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، کسی کو اہل بیت سے محبت ہے تو صحابہ سے بغض رکھا جاتا ہے، کسی کو اہل بیت و صحابہ سے محبت ہے تو اولیاء کاملین سے بغض، شہداء و صالحین سے بغض رکھا جاتا ہے۔ فرمایا جس دل کے اندر حسد اور بغض بھرا ہوا ہو اس سینے کے اندر حسین کا نانا داخل ہی نہیں ہوتا، اس سینے کے اندر حسین کے نانے کا عشق آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو حسین کے نانے کا عاشق بننا چاہتا ہے وہ اپنے سینے کو حسین کے نانے کی محبت کے ساتھ ساتھ، جو لوگ حسین کے نانے سے پیار کرتے ہیں اس ابو بکر کی بھی محبت ہونی چاہیے، اس عمر فاروق کی بھی محبت ہونی چاہیے، اس عثمان غنی کی بھی محبت ہونی چاہیے، اس مولا علی اور مرتضیٰ کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر تشریف لے کے گئے تو جب اس میت کا چہرہ دیکھا تو میرے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑی محبت کے ساتھ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اس میت کا جنازہ پڑھانے سے آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے انکار کر دیا کہ اس کے سینے کے اندر میرے عثمان غنی کا بغض ہے، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، جو میرے عثمان سے بغض رکھے اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا اس کا جنازہ میں محمد نہیں پڑھاؤں گا جس کے سینے کے اندر میرے عثمان اور میرے صحابہ کا بغض ہو۔ تو حضرات جی وقار ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب سے محبت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم حسین کے نانا سے پیار کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ و اہل بیت سے محبت کریں۔ جب ان عظیم ہستیوں کی محبت ہمارے سینے میں کا چراغ روشن ہوگا تو یقین جانیے عشق مصطفیٰ کا چراغ بہت روشن ہو جائے گا۔ عشق مصطفیٰ کا چراغ انسان کے سینے میں تب روشن ہوگا نا جب صاحب قرآن سے بھی محبت کرے گا، اللہ کے کلام سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ کا کلام تمہیں تب نفع دے گا جب تم اللہ کے حبیب سے پیار کرے گا۔ اللہ کا حبیب تمہیں تب جو ہے اپنی محبت عطا کرے گا جب حبیب مصطفیٰ کے ابو بکر سے محبت کرے گا، ابو بکر و عمر سے پیار کرے گا، عثمان و علی سے پیار کرے گا، طلحہ و زبیر سے پیار کرے گا، ابو عبیدہ بن جراح سے پیار کرے گا، بلال حبشی سے پیار کرے گا۔ فرمایا جب تیرے سینے کے اندر میرے نبی کی عاشقوں کا پیار نہیں ہوگا تو جو عشق کا مرکز ہے وہاں سے تمہیں عشق کی چنگاری نہیں ملے گی۔ فرمایا عشق کے مرکز سے تمہیں عشق کی چنگاری تب ملے گی جو عاشق وہاں پہ
بیٹھے ہیں پہرے دار بن کے، پہلے ان پہرے داروں کی محبت کو سینے میں بسا، پہلے ان کے پیار کو اپنے سینے میں بسا۔ تو حضرات ذی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے ابوبکر سے نہیں کرتا، اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا میری محبت میرے ابوبکر کے بغیر نہیں ہو سکتی، ابوبکر کی محبت میں محمد کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کامل ایمان اسی بندے کا ہوتا ہے جس بندے کے ایمان کے اندر میرے صحابہ کا بھی پیار ہو، میری اہل بیت کا بھی پیار ہو۔ حضرات ذی وقار آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ میرے پروردگار عالم ہمارا یہ کام بھی ہو جائے، ہمارا یہ کام بھی ہو جائے۔ اللہ کریم نے امت مصطفیٰ کو، امت مسلمہ کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ تم جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حبیب کا وسیلہ لے کے، عشق لے کے تم آؤ گے، تمہارا پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ گے تو فرمایا تمہارا آنکھوں سے آنسو بہانا تمہارے لیے اس کائنات میں بھی ذریعہ نجات بن جائے گا، حشر کے دن بھی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام ہر بندہ جانتا ہے۔ کون ہے جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے کون واقف نہیں ہے؟ بہت بڑے سپاہ سالار صلاح الدین ایوبی ہو گزرے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی جب اپنی فوج لے کے فلسطین کے شہر میں بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے، اب آپ کو رات کے وقت خبر ملی کہ جو کافر ہیں ان کے دو بحری بیڑے جو ہیں وہ اسلحے سے بھرے ہوئے مسلمانوں کے اوپر حملہ کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے آنسو جاری تھے۔ ایک شخص رات کو مسجد میں آیا، اللہ کا نیک بندہ تھا، صلاح الدین ایوبی کو جب پریشان دیکھا اس نے پوچھا، اس نے کہا ہے صلاح الدین ایوبی اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ میں مسلمانوں کا لشکر لے کے بیت المقدس کی فتح کے لیے آیا ہوں، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی اسلحہ تھوڑا ہے، مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان پہلے بھی تھوڑا ہے، لیکن میں نے ابھی سنا ہے کہ کفار کے دو بحری بیڑے ساز و سامان سے لدے ہوئے سمندر میں داخل ہو چکے ہیں اور ادھر روانہ ہو چکے ہیں، تو اس لیے آپ بھی دعا کریں اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے اور میرا پروردگار عالم ہمیں فتح عطا فرمائے۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں حضرات ذی وقار وہ اللہ کا بندہ چلا گیا، جب تہجد کے وقت آیا مسجد کے اندر، صلاح الدین ایوبی زاروں کتار اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے، میرے مولا یہ تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے یہ تو پہلے ہی تعداد میں تھوڑے ہیں، میرے مالک انہیں فتح عطا فرمانا، انہیں کامیابیوں کا کامیابیاں عطا فرمانا۔ زاروں کتار سجدے میں سر رکھ کے رو رہے تھے، اب اس بندے سے صلاح الدین ایوبی کا رونا برداشت نہ ہو سکا، یہ واپس اپنے گھر میں چلا گیا کہ وہ گھر جا کے تہجد پڑھ لیتا ہوں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رب کی بارگاہ میں گرا کے مانگ رہا ہے، اسے مانگنے دیا جائے۔ جب صبح فجر کے وقت آیا تو صلاح الدین ایوبی کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار اس نے دیکھے، پوچھا اے صلاح الدین ایوبی رات کو پریشان تھے، اب تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا خوش اس لیے ہوں کہ رات کو جو بحری بیڑے ساز و سامان سے لدے ہوئے آ رہے تھے، ابھی خبر آئی ہے کہ وہ سمندر کے اندر ڈوب چکے ہیں، وہ سارا ساز و سامان ان کا ڈوب چکا ہے۔ بڑی خوبصورت بات اس نے کہی، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی وہ سمندر کے پانی میں نہیں ڈوبے جو ساری رات تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے تو نے گزار دی ہے، یہ تیری آنکھوں سے نکلنے والے اور ان آنسو کے پانی میں ڈوب